بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں مختلف قومیں آئیں اور اپنی مدت پوری کر کے واپس چلی گئیں۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ لیکن کچھ قومیں ایسی آئیں جنہوں نے مذہبی تعلیمات کو یکسر نظر انداز کر کے پس پش ڈال دیا، اپنے پاؤں تلے روندا اور تباہی و بربادی کے راستے پر چل پڑی۔ ان میں سر فہرست یہ دو قومیں ہیں، میں نام نہیں لیتا، عین یا سین الف حمزہ یا اور یا ہا واو دال یا، یہ دو قومیں ہیں اور یہ دونوں باطل ہیں۔ قرآن کریم میں ان کی چال بازیوں کو، ان کے مکر و فریب کو، ان کی دغا بازیوں کو، ان کی ضد اور ہردرمی کو، ان کے بغض و حسد کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ آپ پورا قرآن نہیں پڑھتے، پہلا پارہ پڑھیں، بلکہ پہلے پارے میں بھی آدھا پارے پڑھیں۔ پہلے پاؤں سے شروع کریں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے بیان فرمایا کہ میں نے ان پر یہ انعام کیا، یہ احسان کیا، اور انہوں نے یہ نافرمانی کی، اس طرح انہوں نے ناشکری کی، ناقدری کی، انہوں نے ناشکری کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آپس کی رنجشوں کو بھی بے نقاب کیا۔ قرآن حکیم نے مذہب سے جو منحرف قومیں ہیں ان میں سب سے بدترین ان دو قوموں کو بتلایا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کی سازشوں سے آگاہ فرمایا۔ ان کو مسلمانوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے ہی چڑ ہے، اور چڑ کیوں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہماری نسل میں کیوں مبعوث نہیں ہوا، بنی اسرائیل میں کیوں مبعوث نہیں ہوا، بنی اسماعیل میں کیوں مبعوث ہوا، بس اسی وجہ سے چڑ ہے، حسد ہے، آج تک حسد ہے۔ اور ہمیشہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ہر دور میں سازشیں کی، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی انہوں نے سر توڑ کوششیں کی، لیکن ناکام رہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ ہر دور میں حق کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی، لیکن اہل حق نے ہر دور میں اپنی ایمانی جوش و حمیت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور ان کو شکست سے دوچار کیا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ جنگ کے میدان میں اور دلائل کے میدان میں تو ان کو ہم ہرا نہیں سکتے، شکست نہیں دے سکتے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، اب کیا کیا جائے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، سوچا کیا کیا جائے، تو انہوں نے یہ طے پایا کہ ان کے ایمان پر حملہ کیا جائے، ان کے ایمان کو کمزور کیا جائے، ان کی روحانیت کو تار تار کیا جائے، ان کے اخلاق پر حملہ کر کے اخلاق کو تباہ و برباد کیا جائے، فحاشی، عریانیت، ننگا پن ان میں عام کیا جائے۔ آج آپ دیکھ لیں، ان کو مذہبی تعلیمات سے دور کیا جائے، آج آپ دیکھ لیں، ان شعائر اسلام ان سے نکال دیا جائے، ان میں عیاشی کا عادی بنا دیا جائے، مادی پرست بنا دیا جائے، ان کو پیسوں کا دیوانہ بنا دیا جائے۔ آج آپ دیکھ لیں، اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ایک یہودی کو یہودی تنظیم کی طرف سے سعودی عربی بھیجا گیا تبلیغ کے لیے، 27 سال عرب سرزمین پر رہا، 27 سال عیسائیت کی تبلیغ کے لیے، یہودیت کی تبلیغ کے لیے۔ تو 27 سال کے بعد پوچھا گیا، ہاں بھائی کتنے مسلمانوں کو یہودی بنائے؟ تو کہنے لگا ان کے ظاہر کو تو میں یہودی نہ بنا سکا، ان کے ظاہر کو تو ہم یہودی نہ بنا سکے، لیکن ان کی ذہنیت میں یہودیت بڑھ چکے ہیں، ان کے استعمال کی ہر چیز ہماری مصنوعات میں سے۔ آج آپ دیکھ لیں تو یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہے ہیں، تو لہٰذا یہ حقائق ہیں، یہ حقائق ہیں، ہوشیار رہیں ان کی سازشوں سے، ان کی مکر و فریب سے ہوشیار رہیں۔